کروڑوں گناہوں پر آپ کی ایک نیکی بھاری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ایک خوبی موجود ہے نا تو وہ ایسی خوبی ہے جو آپ کے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، اور کروڑوں گناہ آپ کی اس نیکی کے آگے بالکل ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کی کروڑوں نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا موجود نہ ہو تو وہ غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے میرے صحابہ، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ اصل غریب اور مفلس انسان وہ ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیوں کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیوں کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو ان نیکیوں کے وزن سے پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، ساتویں زمین کے اندر چلا جائے۔ لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، اتنی نیکیوں والا شخص کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے اس کے دعوے دار کھڑے ہوں گے بارگاہ خدا میں قیامت کے دن، اور وہ دعوے دار کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ شخص جس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن مولا اس شخص نے ہم کو گالی دی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے، اس شخص نے ہمارا حق مارا تھا، ہم کو بدلہ چاہیے، اس شخص نے ہمارے تھپڑ مارا تھا، ہم کو بدلہ چاہیے، اس نے ہمارے حق کو پامال کیا تھا، ہم کو بدلہ چاہیے، یہ دنیا میں پاورفل تھا، اپنے دولت کے نشے پر اور طاقت کے نشے میں تھا، تو اس لیے ہم اس سے کچھ نہیں کہہ پائے، آج تیری عدالت سے ہمیں فیصلہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان، اس نیک شخص کی نیکیوں میں سے ان بندوں کو دینا شروع کر دے گا۔ اور وہاں کا حساب کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے 5 پیسے ناجائز مار لیے، 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 5 پیسے کسی نے کسی کے مار لیے تو اس کی 700 وہ نمازیں جو قبول ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا، 10 روپے مار لیے، 500 مار لیے تو پھر اتنی تو زندگی میں پڑھی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کرے گا، پھر اس نیک انسان کی نیکیوں میں سے ان بندوں کو دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی بھی دعوے دار موجود ہیں، ابھی بھی دعوے دار باقی ہوں گے، وہ کہیں گے مولا ابھی ہمارا حق نہیں ملا ہے، ہمیں بھی حق چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے، ان دعوے داروں کے گناہ اس نیک انسان کے سر ڈال دے گا جس کے پاس اتنی نیکیاں تھیں، بدلے میں سب ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کے اوپر گناہ لگ جائیں گے اور اس انسان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مفلس انسان وہ ہوگا کہ اتنی نیکیوں کے باوجود وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ آپ کی وہ کون سی نیکی ہے جو آپ کی کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب تم کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گیا، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ پر اڑے رہنا حماقت ہے، گناہ پہ اڑے رہنا، توبہ کی طرف نہ آنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے توبہ کرنے والے، اور توبہ ہوتی جب ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے، اگر کوئی انسان اتنے گناہ کر لے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے ایک بوند پانی نہ ٹپکے، زمین سے ایک ذرہ دانہ نہ اگے، غلہ نہ اگے، ایسا گناہگار شخص جب گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ مولا میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، مولا میں تجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، مولا میں تیرے سامنے توبہ کرنے آ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن اپنی رحمت
کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف، لوٹ آؤ جنت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو پکار کے آواز دے رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اگر بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کروڑوں گناہوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن توبہ سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے اور آپ نے توبہ کر لی، تو جب تک اگر آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، 10,000 روپے آپ نے کسی کے مار لیے، اب پھر آپ نے توبہ کر لی، تو جب تک آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کا پیسہ اس کو واپس نہ کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، اگر وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ شخص جس کے دل کو دکھایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کے جو محبوب لوگ ہوں، دوست یار یا ماں باپ، ان سے جا کر آپ معافی طلب کریں۔ اور اگر وہ شخص نہیں ہے جس کے آپ نے پیسے مارے ہوئے ہیں، وہ شخص نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، تو اس کے جو خاص لوگ ہیں پھر آپ ان کو پیسہ دیں، وہ بھی پتہ نہیں چل رہے ہیں کہاں ہیں، تو پھر آپ اس کے نام سے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور یہ ارادہ نیت رکھیں کہ جب کبھی وہ یا اس کے خاندان میں سے کوئی ہمیں ملے گا تو پیسہ ہم واپس کر دیں گے۔ یعنی کہ جس کے آپ نے حق مارے ہوئے ہیں ان کو جب آپ دے دیں نا، حق ادا کر دیں، اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ شرک سے باز نہ آ جائے، یعنی کہ وہ صبح شام شرک بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تو کام نہیں چلے گا۔ پہلے شرک چھوڑنا پڑے گا، پھر بندہ توبہ کرے، اور توبہ کرتے وقت اس کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، یہ عہد اندر سے اس کو یہ فیلنگز ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ نادم ہو جائے اپنے گناہ پہ، توبہ ہے کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندامۃ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے نا کہ مولا ہم اڑے نہیں ہیں اس گناہ پہ، مانتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں اس کے کروڑوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم الرحیمین ہے، وہ مولا رحیم ہے، کریم ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔